ہیں تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ خدا حافظ۔ لولاك يا ربي هلك كل نبي وملك وكل من أهل لك سباح أولا فلا سبحان اللہ یہ تھے حاشر صاحب۔ لبيك إن الحمد لك انہیں تو عرش میں محبوب کو بلانا تھا، انہیں تو عرش میں محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی معراج کا بہانا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لولاك يا اور اب میں حافظ و قاری عمران نقشبندی قادری صاحب، کامل الحدیث جامعہ نظامیہ، امام و خطیب جامعہ مسجد محمدیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، وقال الله تعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم حاضرین سامعین کرام، آج آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ آج بہت بڑی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرانے اور اپنے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرش یعنی سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہوا، تو اس نے شب معراج اس رات کا دیدار کے لیے انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی وقت بلا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس رات کا انتخاب کیا تو وہ رات اللہ کے پاس جو ہے ایک مقام رکھتی ہے، اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس گناہ گار امت کو جو تحفہ پیش کیا وہ نمازوں کا تحفہ پیش کیا۔ جو اس سے پہلے 5 وقتہ نمازیں نہیں تھی، نہ اس سے پہلے کسی امتوں میں جو ہے ایسی نمازیں نہیں تھی، کسی کے پاس مختصر کچھ نمازیں تھیں، کسی کے پاس 2 رکعتیں تھیں، کسی کے پاس 4 رکعتیں تھیں، بس ایسے ہی عبادت کا مرحلہ چل رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خاص کو ایک وقت کو معین کر کے اللہ نے یہ ایک بڑا تحفہ عطا کیا، جس تحفے میں کسی عقیدے کو، کسی ذہن رکھنے والے عقیدے کے کسی فرقے کو اس بات پہ اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں جو ہے نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ اس بنا پر کوئی ذہن اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کرنے والوں نے شب معراج کا انکار کر دیا، اس الگ بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے شب معراج اس اتنی بڑی رات کو، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دیدار کرنے کو اور اپنے دیدار کروانے کو اللہ نے اس رات کو منتخب فرمایا، اور اس رات میں اللہ نے بلایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ نے نمازیں عطا کی، اپنے دیدار کا شرف عطا کیا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے۔ اور اس کے اندر جب اللہ نے بیان فرما دیا
کہہ دیا، کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ اس کے بعد جو میرے آقا و مولا نے، قصہ طویل ہے لیکن الحمدللہ یہ قابل تعریف بات ہے کہ یہاں پر جتنے بھی عاشق رسول بیٹھے ہیں، یہ آپ کا بیٹھنا قابل مبارک ہے اور قابل تعریف ہے، اور آپ کا بیٹھنا یہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا جزا ہے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کا بہترین اجر عظیم ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر اٹھ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا بیٹھنا خدا کی قسم یہاں سے جب اٹھیں گے آپ تو آپ کے نہیں ہونے والے کام بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ آقا غلامان مصطفیٰ ہے کہ ہمارے اندر کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم آقا کے محفل کو سجائیں۔ اگر کوئی ذہن میں ہمارے بات آئی بھی ہوگی کہ ہم آئیں اور فوراً چلے جائیں، حالات ایسے چل رہے ہیں کہ آئیں فوراً چلے جائیں، ہاں، اور کسی سے ملے نہیں، ہاتھ نہیں ملائیں، فلاں، اب کئی چیزیں چل رہی ہیں، حالات حاضر ہے، ساری دنیا پریشان ہے، جس کو علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، بالکل اللہ کا عذاب ہے، اور مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ اہم بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ تعداد جو سب سے زیادہ ہے وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، وہ دوسروں کی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ لوگ چپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اگر طوفان آتا ہے تو اچھوں کے بھی گھر اڑ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ طوفان آ گئے ایسے تو گناہ گار مٹنے والے نہیں ہیں، بلکہ اچھے بھی جائیں گے۔ تو یہ دنیا اللہ کا ایک نظام ہے، اس میں یہ اصول بنا ہوا ہے، روز ازل سے یہ دنیا کا جو اصول ہے اللہ نے بنایا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے اور قابل غور بات ہے۔ تو لہٰذا ہم جو ہیں غلامان مصطفیٰ ہیں، اگر آئے ہیں تو آقا کے بلانے سے آئے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کام لینا چاہتے ہیں، اس مبارک محفل کو سجانے کا کام لینا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا یہاں بیٹھنا اٹھنا یہ ضائع اور بیکار آئے گا، نہیں جائے گا۔ یہ اللہ اس کے رسول کا جو فرمائشان ہے، اللہ تعالیٰ اپنا جو اس کی رضا کے لیے، اس کے محبوب کی رضا کے جو بندہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری جو چاہت ہے وہ ہمارا کام کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے، صرف محبت کی بنیاد پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہماری عقیدت ہے، اس سے علاوہ کوئی ہمارے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم اللہ اس رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں، وہ آقا و مولا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت گناہگار امت کے لیے مبعوث فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان میرے محبوب خاص کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ روز ازل میں سب سے پہلے میں کچھ اہم باتیں کرتے ہوئے جو ہے وقت کے لحاظ سے کام کرتا ہوا آگے بڑھوں گا، لہٰذا بغیر کچھ تفصیلات میں جاتے ہوئے کہ بس اللہ تعالیٰ نے جس رات کا انتخاب فرمایا، جس کو اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا اللہ تعالیٰ نے لمحوں میں سفر فرما دیا۔ پھر وہاں سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہاں سے ایک براق کا انتخاب ہوا، جو فرشتوں کے سردار روح الامین وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد ہمارے آقا و مولا نے سارے پیغمبروں کی امامت فرمائی، پھر سارے پیغمبروں کے بعد آقا و مولا وہاں سے جو ہے پہلے آسمان کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کو علماء محدثین مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ وہ براق کا وہ عالم تھا جو کیفیت تھی، اس وقت وہ ہمارے پاس آ نہیں سکتے کیونکہ ہم آقا و مولا کے محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان کامل ہے، ایمان بالغیب ہے۔ ہاں، اس کے بعد تو آقا ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم آقا کی اس مبارک محفل میں بیٹھے ہیں۔ اور بات مختصر کرتے ہوئے جو بات ختم کروں گا کہ آقا و مولا جب وہاں جاتے ہیں اس کے بعد کئی مراحل ہیں، سدرۃ المنتہا کے آگے بھی جو سلسلہ ہے آگے بڑھنے کا، وہ بھی جو ہے بہت سووں سال کی مسافت کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے بس عرش آ گیا، ایسا نہیں ہے، جس کو علماء محدث مفسرین کھول کر خلاصہ کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے آگے جو معاملہ ہے وہ اس دنیا کی مسافت سے بھی کئی گنا زیادہ تھا،
دنیا کی جو مسافت ہے ساتویں آسمان تک، اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ کے اس کی مسافت تھی وہاں پر، علماء فرما رہے ہیں۔ تو وہاں میرے آقا گئے، تشریف لے گئے، میرا رب العالمین خوش ہوا۔ اس کے بعد جو ما رآ کی بات آئی کہ میرا محبوب نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ قرآن کی آیت مبارکہ کا لفظ بتا رہا ہوں میں، جو کچھ آیا، تو جب میرے آقا گئے تو ہی دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی انکار کرتا ہے نہیں گئے تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے بات کہاں آ رہی ہے۔ اللہ کے کلام میں تضاد پیدا ہو رہا ہے، اللہ کے کلام میں نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کی آیتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وہاں پر اگر کوئی کسی نے کہا کہ نہیں معراج ہوئی نہیں، اللہ فرما رہا ہے ہوئی، میرا محبوب نے مجھے دیکھا، میرا محبوب نے عرش اعظم پہ مجھے دیکھا، اور اللہ فرما رہا ہے میں اس کو سیر کرائی، سب لمحوں میں سیر کرا دیا اللہ نے۔ تو اللہ سیر کرانے والا ہے تو ملا کے کیوں بول رہا؟ سمجھنے والی بات ہے، اعتراض اللہ کو نہیں ہے، ملا اعتراض کر رہا۔ تو اللہ فرما رہا سبحان اللہ، لفظ سبحان کو نہیں سمجھے، اللہ فرما رہا ہے تم لفظ سبحان کو نہیں سمجھے۔ اگر لفظ سبحان کی تحقیق کر لو صبح سے شام تک سارے معاملات ختم، آقا کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ لفظ سبحان کو نہیں سمجھے تم، سبحان الذی اسری بعبدہ وہ تو معاملہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، لیکن لفظ سبحان کہاں پہ ہوا؟ دنیا میں چھوا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ سے فرماتا ہے بات کرنے کے لیے جب آپ اللہ کے پاس کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے نالین اتارو، کیونکہ جس مقدس وادی میں تم ٹہر کر مجھ سے بات کرتے ہو وہ مقدس وادی ہے، جہاں پر مجھ سے کلام ہوتا ہے وہ وادی مقدس ہو گئی۔ جس مقام پر ٹہر کر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا، گفتگو کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ وہ وادی مقدس ہو گئی مجھ سے کلام کرنے کی وجہ سے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محب فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے نالین کو مت اتارو، عرش اعظم پہ نالین کے ساتھ ہی تشریف لا لو۔ دنیا میں موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے کہ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اپنے فرماتا ہے وسلم آپ نالین مبارک کے ساتھ ہی میرے پاس تشریف لائیے۔ اللہ اکبر، وہ نالین مبارک جو اللہ کے دیدار کے دوران بھی میرے آقا و مولا کے قدم مبارک میں موجود تھے، وہ نالین مبارک جو آقا کے دیدار الہی کے وقت بھی قدموں میں موجود ہیں۔ قربان جائیں، سبحان اللہ، میرے آقا و مولا کے قدموں کی اگر ہم دھول بھی بن جائیں تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو وہ مقام و مولا جس کی شان بیان کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ سننے بیٹھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تو ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو کوئی پریشانی آ نہیں سکتی۔ اب ہاں جس کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب خدا کی قسم کوئی بیماری آ نہیں سکتی۔ اگر ہم باہر جائیں بھی تو الحمدللہ جہاں ہم جائیں گے وہ بھاگتی چلے جائے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ احتیاط کے ساتھ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے آپ ڈرتے بیٹھو ڈرتے بیٹھو، ڈرنا یہ احتیاط نہیں ہے۔ احتیاط الگ چیز ہے، توکل کرتے ہوئے احتیاط کرنا، اللہ سے محبت، آقا سے محبت، احتیاط الگ۔ احتیاط کے ساتھ آپ کو جو ہے مطلب یہ مت نکالو آپ احتیاط کے ڈر، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ڈرنا اللہ سے، اللہ کے اجازت کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں اب احتیاط کرو بول کے ڈرتے بیٹھیں گے، آپ ڈر رہے ہیں پھر بھی ہاتھ ملا رہے ہیں، الحمدللہ مجبوری ہے آپ کی، کتوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، برابر ڈر رہے ہیں، برابر ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ گلے مل رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے، لاکھ لاکھ کرم ہے مولا، پیارے نبی کی سنت کو ہم جو ہے باقی رکھ رہے ہیں میرے مولا، اس حبیب کے صدقے میں ہماری لاج رکھ لے، اس حبیب کے صدقے میں ہماری لاج رکھ لے، مصیبتوں آفتوں سے بچا لے میرے مولا۔ بس بندہ جو سنت مصطفیٰ آقا کی صدقے توفیل میں یہ کام کر رہا ہے، ڈر رہا ہے، لیکن برابر جو ہے کسی کا دل توڑنا نہیں چاہتا۔ جتنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس برابر ہم مل رہے ہیں، تو یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ تو ہم نافرمان ہو سکتے لیکن جراثیم نافرمان نہیں ہوتے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چلیں۔ اس کی مرضی پر اگر ہم چلیں گے تو پھر اللہ کے بغیر حکم کے کوئی بیماری ہمارے پاس آ نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو لا یخلف المیعاد ہے۔ پھر وہ میں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم 50 نماز عطا ہوئی، پھر وہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، پھر اس کے بعد
ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی امت کمزور ہے، نہیں پڑھ سکتی، کمزور ہے، 5 نمازیں ہم ادا نہیں کر سک رہے ہیں، 7ویں آسمان پہ پہلے ہی بات ہو گئی کہ نہیں پڑھ سکتی یہ امت، برابر جو ہے کم ہوتے چلے گئے، 5 باقی رہ گئے۔ اس کے بعد بھی خوشخبری، اللہ نے دیکھا کہ میرا محبوب اب جو ہے میرے پاس آ نہیں رہا ہے کم کرنے کے لیے، واپس اللہ تعالیٰ کے پاس اب جانا، میرا آقا فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، 50 سے 5 ہو گئے، اب مجھے حیا آتی ہے اللہ سے کہ اتنا بھی اگر کم کراؤں گا تو پھر میری امت عبادت کیا کرے گی، میری امت اللہ کو راضی کیسے کرے گی، میری امت اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرے گی، اللہ کی رضا کیسے حاصل کرے گی کہ 5 بھی اگر نہیں پڑھے گی تو پھر اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا۔ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، آپ کی اس سوچ پر اللہ تعالیٰ جو بذات صدور ہے، علیم ہے، وہ دیکھ کر فوراً جو ہے اللہ ندا دیتا ہے، اے رسول اللہ آپ فکر مت کریں، اگر آپ کی امت اخلاص کے ساتھ 5 پڑھتی رہے گی تو میں برابر 50 کا ثواب دیتا رہوں گا۔ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ، آپ کے نالے پاک کا صدقہ ہے میرے مولا کہ آپ کی اس سوچ پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ کی اس سوچ جو امت کی اتنی فکر کہ عرش اعظم پر بھی ہم کو نہیں بھولے، اور آج امت مصطفیٰ ایک ذرے بڑے مقام پہ چلے گئے تو نیچے والوں کو بھول جا رہی، ذرا اونچے مقام پہ جاتے چھوٹوں کو بھول جا رہے ہیں، ذرا آگے بڑھتے غریبوں کو بھول جا رہے ہیں، ایک عہدہ ملتے ہی ختم، آپ کون کی ہم کون کی، ایسا تو نہیں ہے نا صاحب۔ ہاں، انما المؤمنون اخوہ، اللہ فرما رہا ہے مومنین جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو لفظ اخوہ ہے یہ نسبت کس نے جوڑی؟ اللہ نے جوڑی۔ اب آپ جو ہے الگ بات ہے، خونی رشتہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے خونی رشتے کو نہیں بیان فرمایا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے رسول کی جو محبت جس میں ہوتی ہے، مومن لفظ مومن سے اللہ نے بھائی بنا دیا۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائی کے درمیان تم صلح کرو۔ تو اللہ نے اس امت کو کیا فرمایا؟ بھائی فرمایا۔ تو ہم اب یہ رشتہ الگ چیز ہے، بات کی بات ہے، جو رشتہ اللہ نے بنایا وہ پہلے ہوتا ہے، ہاں بعد میں آپ کا رشتہ الگ ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا جو مومنین کا جو رشتہ اللہ بیان فرمایا، بھائی اللہ نے بنایا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب کوئی اس کو جوڑ ہٹا تو نہیں سکتا، یہی ہمارا ایمان ہے، ملنا ہے، ایک ذہن بننا ہے، ہاں آقا سے محبت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وسلم کی سوچ کو دیکھا، اس کے بعد خوشخبری سنا دی، میرے آقا آئے، اس کے بعد پھر واپس آئے تو دیکھا کہ بیت المقدس کی جو زنجیریں ہیں ہل رہی ہے۔ اب یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، جب اتنا معاملہ ہوا، اتنی باتیں ہوئی تو پھر زنجیر کیسے ہلی؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، یہ بات ہم کسی کی نہیں ہے بلکہ محدثین کی بات ہے، حدیث میں جب میرے آقا واپس آئے تو زنجیریں ہل رہی ہیں، جو زنجیریں میرے آقا مولا کے جسم اقدس کو چھوتی ہوئی نکل گئی وہ ابھی ہل رہی ہے، اور بستر بھی گرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کیا ہے؟ سبحان ہے۔ یہ سارے معاملات کو سمجھنا ہے تو پہلے اللہ کی سبحان کو سمجھ جائیں تو مولا تو جو ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، یہی ہمارا ایمان ہے مولا۔ جب تو نے کہہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پھر آگے فرما دیا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا ان کے دل نے جو ہے اس سے انجان نہیں بنا، جو کچھ میرے حکم آنکھوں نے دیکھا ہے بس دیکھا ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے۔ اب یہ ذہن میں سوال بھی آتا ہے کہ اب زنجیریں کیوں ہل رہی تھی؟ ایک سوال ہے ہر ایک کے ذہن میں آنا بھی چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ جب بیت المقدس سے امامت فرمائے، وہاں سے براق پر بیٹھے چلے، آسمان پر چلے گئے، پھر وہاں گفتگو ہوئی فرشتوں کی، اللہ سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد جب واپس آئے تب بھی زنجیر ہل رہی ہے۔ تو اس کے درمیان میں ایک جو ہے علماء کا جو ہے بڑے بڑے محدثین علماء جلیل القدر اولیاء اللہ کی ایک بات بیان جو ہے نکات بیان کروں گا بیچ میں، کہ جو معاملہ جو ہل رہا ہے، اتنی سارے معاملات ہوئے سب ہوئے، پھر زنجیر کیوں ہل رہی تھی؟ اور یہ سوال سب کے ذہن میں آنا چاہیے، کیوں ہل رہی ہے؟ بستر بھی گرم ہے۔ تو ایک موٹی بات سمجھ میں آ گئی کہ لمحوں میں میرے آقا گئے، اللہ نے بلایا اور لمحوں میں واپس آئے۔ چلیے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔
سبحان اللہ، بہت یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہے. لیکن اس کے اندر اور مزید علماء محدثین نے جو یہ اڑتے گئے، اللہ والوں کو جو ہے پردے اڑتے جاتے، جس کو ہم جو ہے شریعت کے بعد جو معرفت ہے ہم کہتے ہیں، تو شریعت پر عمل کرتے کرتے وہاں سے پردے اڑتے چلے جاتے ہیں. جب پردے اڑتے ہیں تو پھر معرفات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مقام عرفانہ میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں پر سارے جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی وہ اولیاء اللہ کو نظر آ جاتے ہیں. یہی معاملہ ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب خاص کو اس دنیا سے جب اپنے پاس بلایا، جیسے ہی اپنے ذات مصطفیٰ جیسے ہی یہاں سے نکلی دنیا سے، فوراً اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام شمسی کے وقت کو روک دیا اور کہا کہ میرے محبوب، جب تم ہی نہیں ہے، جب آپ ہی نہیں ہیں تو اس وقت کا کیا کام؟ جب آپ آگے آ جائیں تو آپ کے آگے وقت جا نہیں سکتا. آپ مقام لامحدود پہ آ رہے ہیں اور لوگ یہ نہ کہیں کہ وقت گزرتا چلا گیا. لہٰذا جب آپ آ گئے تو وقت کو اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت رک جائے. وقت کو اللہ نے روکا، ماننا پڑے گا، کیونکہ جب وہاں سے میرے آقا مولا گئے تو وقت تو کہنے میں تو جو ہے کئی گھنٹے لگ رہے ہیں، لیکن برابر واپس آئے تو زنجیر ہل رہی ہے. تو علماء محدثین مفقہین کی بات کر رہا ہوں میں کہ میرے آقا مولا جب آئے تو اللہ نے فرمایا میرے وسلم، میں نے ساری کائنات کو، سارے وقت کو آپ کے تابع کیا، آپ کے لیے مسخر کیا. جب میرا محبوب ہی وہاں پہ نہیں ہے تو مجھے اس وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے وقت کو روکا. جب واپس جیسے میرے آقا تشریف لائے پھر سے وقت شروع ہوا اور زنجیریں ہلنے لگ گئی. جو زنجیریں ہل رہی تھی وہ اللہ نے روکا. اس کے بعد پھر واپس آئے تو زنجیریں پھر ہلنے لگ گئی، سارا وقت رکا. تو ہی وقت رکا اسی لیے تو زنجیریں ہل رہی تھی نا. تو یہ اولیاء اللہ کی باتیں، اس کو تصوف کہا جا سکتا ہے، معرفت کہی جا سکتی ہے، جو شریعت کے بعد اس کا مقام آتا ہے. تو یہ سارے معاملات ہوئے جس کو اللہ سے وہ محبوب خاص کی امت میں ہم گناہ گار امت پیدا ہوئے. کہنے کے لیے تو بہت وقت کم تھا، لیکن بات آگے بڑھتی چلی گئی. اور جو ہے آپ کا جو یہاں بیٹھنا، آپ کا مبارک بیٹھنا اور آپ کا سننا جو ہے بس اللہ تعالیٰ کام لیتا گیا. ورنہ اتنی دیر تک کرنے کی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن بس اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیتا گیا، کہنے کا اور آپ سے سننے کا کام لیتا گیا. بس یہ محبوب کی محفل ہے، لہذا محبوب سجاتے بیٹھے ہیں یہاں پہ. لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس آقا و مولا مبارک رات کو جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس میں جو ہے جو ہمارے مقاصد ہیں اللہ اس کو جو ہے آسان فرمائیں. اور جو ہے بالخصوص مولا جو یہاں پر جو ہے بیمار بیٹھے ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما اور ہمارے مسائل کو آسان فرما. بالخصوص مولا کہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما مولا. اور یہاں پر ہماری آل اولاد کو بالخصوص مولا جو ہمارے مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اور جو مہلک وائرس جو چل رہا ہے یا رب العالمین، مولا کریم تیری اجازت کے بغیر مولا ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. یا اللہ ہم تیرے رضا کے لیے جب یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں ہمارے اہل و عیال ہیں مولا ان سب کو اس مہلک بیماری سے ہماری حفاظت فرما. اور جتنے مسلمان پریشان ہیں سارے عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ غیب سے مولا ہم سب کی مدد فرما. یا اللہ ہم تیرے مطیع و فرمانبردار ہیں، تیرے حبیب کے چاہنے والے ماننے والے ہیں مولا. ہم سب کی جو چاہت ہے بس اس کو تو جو ہے مکمل فرما دے، کامیابی عطا فرما. جو رکاوٹیں ہیں اور بالخصوص مولا جو مقصد جو لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں مولا کریم، یہ ہمارے مقصود کامیابی عطا فرما. اور ہم سب کے رزق میں، مال میں برکت عطا فرما. اور ہم سب کو صحت والی زندگی نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ.